وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں آپ حضرات نے تقلید کے معنی، شریعت میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر تقلید کی جو تعریف ہے اس کے بارے میں آپ نے مکمل باتیں سماعت کی۔ پھر کن مسئلوں میں تقلید جائز ہے اور کن میں جائز نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے باتوں کو سماعت کیا کہ شریعت میں دو طریقے کا حکم ہے، ایک جو ماننے نہ ماننے کو لے کر ہوتا ہے جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف دل سے ماننا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز فرض ہونا، روزے کا فرض ہونا، یہ دل سے ماننا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا یہ عمل ہوتا ہے۔ اور عمل کا جو تعلق ہے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جس کا حکم قرآن و حدیث میں بالکل صراحتاً آیا ہو تو اس کے متعلق بھی ہے کہ اس میں بھی اجتہاد کی، یعنی اس میں غور و فکر کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو، تو ایسی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں بھی اس تقلید کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس میں بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ البتہ جو مسئلے ایسے ہیں جن کا جو حکم ہے وہ صراحتاً قرآن و حدیث سے سمجھ میں نہیں آتا، اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب مسلمانوں کے پاس دو گروہ ہوتے ہیں، ایک یہ جو مجتہد ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ جو کہ غیر مجتہد ہوتے ہیں۔ مجتہد جو کہ اتنا علم رکھتا ہو، جن کے پاس آیتوں کی مکمل معلومات ہو کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی اس کے متعلق اس کو معلوم ہو، پھر یہ ہے کہ آیت کے جو اشارات ہیں، رموز ہیں، وہ مکمل معلومات ہوں، اور علم بلاغت، علم صرف، ان تمام علوم کا وہ ماہر ہو، تو پھر جا کر کے وہ قرآن و حدیث میں جو ہے قرآن میں اور حدیث میں اجتہاد کرتا ہے۔ اور اجتہاد کرنے کے لیے جو علوم چاہیے، اگر وہ علوم نہ ہو تو ایسے مسلمانوں کو غیر مجتہد کہتے ہیں، اور غیر مجتہد پر واجب ہے کہ وہ مجتہد کی اس مسئلے میں تقلید کرے جو مسئلہ انہوں نے قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے نکالا ہے، یہ واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم چونکہ صراحتاً قرآن و حدیث میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا۔ اب غیر مجتہد پر ضروری ہے کہ اس پر وہ کسی کی تقلید کر کے وہ اس مسئلے پر عمل کرے۔ مجتہد کے بارے میں 6 قسمیں بیان ہوئی کہ ان 6 قسموں کے مجتہد ہوتے ہیں۔ البتہ جو سب سے پہلے نمبر پر مجتہد ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع، یعنی شریعت میں جو مجتہد ہیں وہ صرف اور صرف 4 ہیں، جنہوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں، قاعدہ بنائے ہوئے ہیں کہ اجتہاد کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور کسی بھی آیت سے ہم جب مسئلہ نکالیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ جو اصول بنائے ہیں ان لوگوں کو مجتہد فی الشرع کہتے ہیں۔ اور وہ 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ یہ چاروں ائمہ جو ہے یہ مجتہد فی الشرع ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ جتنے بھی اور دیگر مجتہد ہیں جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، یہ تمام مجتہدین ان کے نیچے تقلید کرتے ہوئے مجتہد ہیں، یعنی ان کے اصول پر جو ہے عمل کرتے ہوئے مجتہد ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلے درس میں ہی سماعت کر لی تھی۔ اب یہ 6 قسمیں جو بیان ہوئیں، اب میں نے آپ کو یہ بھی احساس دلایا تھا کہ آج ہم جن کو عربی بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے پڑھنا، بغیر زبر زیر والی عربی کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، زبر زیر والی عربی بھی جن کو صحیح طریقے سے نہیں آتی وہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ میں نے آپ کو آخری جو قسم ہے مجتہد کا وہ ہے اصحاب التمیز۔ اصحاب التمیز ان کو کہتے ہیں کہ جو کسی قول کے ضعیف اور صحیح یعنی قوی، یعنی جس قول کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ قول بہت ضعیف ہے اور یہ قول بہت قوی ہے، یہ علوم جن کے پاس ہوں اور وہ دو روایتوں کے اندر ضعیف اور قوی ہونے کا جو مکمل معلومات ہے وہ معلومات وہ رکھتا ہو اور کسی ایک قول کو معتبر قرار دیتا ہو کہ یہ قول زیادہ معتبر ہے بنسبت اس قول کے، تو ایسے مجتہد کو اصحاب التمیز کہتے ہیں۔ ایسے مجتہد کو اصحاب التمیز کہتے ہیں، اور یہ مجتہدین کی کیٹیگری میں سب سے نیچے مجتہد ہے، سب سے نیچے والی کیٹیگری۔ اب اس میں کون آتے ہیں؟ جو صاحب کنز، صاحب در مختار۔ صاحب در مختار یعنی در مختار ایک کتاب ہے جس کے متعلق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ در مختار ایسی کتاب ہے جتنے بھی فتوے ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اکثر مسئلے اور فتوے میں اسی کتاب کا ریفرنس آپ کو ملے گا، اور یہ اسی کتاب سے جو ہے ریفرنس دی جاتی ہے۔ یعنی اتنے بڑے یہ فقیہ تھے، اتنے بڑے محقق تھے، اور اتنے بڑے فقیہ اور محقق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے جو مجتہد کی کیٹیگری ہے اس کے سب سے نیچے درجے کی یہ جو ہے مجتہد ہیں۔ البتہ کہتے ہیں جن میں ان 6 وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ مقلد محض ہیں، جیسے ہم اور ہمارے زمانے کے عام علماء۔ ان کا صرف یہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر کے لوگوں کو بتا دیں، یعنی عام علماء ان کا یہ صرف کام رہ گیا کہ یہ مسائل یعنی کتب کو دیکھ کر کے، کتابوں کو دیکھ کر کے اس میں سے مسائل بتا دیں، یہی مقلد کا کام ہوتا ہے، وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ البتہ یہاں پر ایک جواب اور کہ بعض اوقات آپ نے کسی شرعی مسئلے میں آپ اگر کسی علماء سے کبھی ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا ریفرنس سنیں تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس نے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ جو ہے غور و فکر کر کے مسئلہ نکال لیا۔ اس کا 2 جواب ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بالکل صریح طور پر، واضح طور پر اس کا حکم ظاہر ہے، اس میں اجتہاد یعنی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر بالکل ان کا ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو ریفرنس بنا کر کے لوگوں کے سامنے مسئلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر وہ مسئلہ واضح طور پر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے اور اس کے باوجود کوئی عالم دین قرآن یا حدیث کو ریفرنس بنا کر کے وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے لوگوں میں، تو اب اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی مجتہد نے اسی آیت یا اسی حدیث کو ریفرنس بنا کر کے اس نے حکم کو بیان کیا ہے اور اسی چیز کو یہ کوٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی نقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس فقیہ یا اس مجتہد کا نام نہ لے کر انہوں نے وہی کام کیا جو ہے مجتہد نے کیا تھا، یعنی مجتہد نے کسی حدیث یا قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے انہوں نے جو حکم نکالا ہے اسی حکم کو یہ بیان کرے، یعنی کہ کوئی عالم بیان کرے اور ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا ریفرنس دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے، ایک سوال عام طور پر کیے جاتے ہیں، کیا کہ امام ابی یوسف، امام محمد، یہ دونوں ایسے مجتہد ہیں جنہوں نے مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف کیا، خصوصاً امام اعظم سے بہت زیادہ اختلاف ہے ان کے مسئلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ الگ ہے، امام محمد، امام ابی یوسف نے الگ مسئلہ بیان کیا۔ تو اب جو غیر مقلد ہیں جنہوں نے تقلید کو شرک قرار دیا ہے، ایسے غیر مقلدوں کا اب اعتراض یہ آتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھائی امام ابی یوسف، امام محمد یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اس کے باوجود امام اعظم کی مخالفت کی ہے، یعنی امام اعظم کے مسئلے کے الگ جو ہے نا انہوں نے مسئلہ نکالا ہے۔ تو اگر امام اعظم کا مسئلہ صحیح تھا تو یہ شاگرد ہونے کے باوجود انہوں نے الگ مسئلہ کیوں بیان کیا، اور پھر ان کے مسئلے میں کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟
تو اس کا جواب سن لیجئے۔ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو 8 قسمیں بیان کی گئی یا 6 قسمیں بیان کی گئی، وہ 6 قسموں کے بارے میں آپ کو یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ ایک مجتہد کی کیٹیگری میں جتنے بھی مجتہدین ہوں گے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے مسئلے کو فالو کرنا یا عمل کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جیسے سب سے پہلی کیٹیگری ہے مجتہد فی الشرع، تو مجتہد فی الشرع میں آتے ہیں 4: امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ۔ تو چاروں ائمہ جب ایک ہی کیٹیگری میں آئے تو یہ ایک دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتے، ہے نا، یہ اصول ہے۔ یعنی اس کیٹیگری میں جتنے بھی، اب یہ ہے اصول کے، یہ اصول یعنی ضابطہ بنانے والے مجتہد، تو اب یہ مجتہد ایک دوسرے کے اصول کو فالو نہیں کر سکتے، یہ جو ہے پہلی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری جس کو مجتہد فی المذہب کہا گیا، اس میں کہ اصول کو فالو کرتے ہوئے، یعنی یہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کے اصول کو فالو کرتے ہوئے اگر قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا ہے، نکالتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو، یعنی وہ سارے مجتہد کو اصول میں تو فلاں کا، یعنی جن کے وہ اصول کو فالو کیے ان کا مقلد کہا جائے گا، لیکن مسئلے میں کسی کی تقلید ان کے لیے جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسئلے میں خود مجتہد ہے۔ جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، تو یہ دونوں کو کیا ہیں؟ مجتہد فی المذہب ہے، یعنی یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی قرآن و حدیث کی جو ہے نا روشنی میں یہ حکم کو نکالے، تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ یہ امام اعظم کے مسئلے پر عمل کرے۔ وجہ کیا؟ کہ یہ خود مجتہد ہے، ان کے پاس خود پاور ہے کہ وہ کام کرے جو امام اعظم نے کیا۔ ہاں یہ ہے کہ امام اعظم نے جو اصول بنائے، جو قاعدہ بنایا، جو ضابطہ بنایا، وہ ضابطہ انہوں نے فالو کیا، ان کے پاس اپنا کوئی اصول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ امام محمد، امام ابو یوسف جو ہے کیوں امام اعظم کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اصول میں مقلد ہے امام اعظم کے، اور جو مسئلے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ یہ خود مسئلے میں مجتہد ہے، مسائل میں۔ تو جب مسائل میں خود مجتہد ہوئے تو اب ان کے کسی بھی مسئلے میں امام اعظم کو فالو کرنا جائز نہیں ہوا۔ جیسے کہ آپ نے پہلی کیٹیگری میں نے سمجھ لیا کہ پہلی کیٹیگری میں جیسے چاروں ائمہ ہے تو ایک امام کا دوسرے امام کو فالو کرنا یعنی اس کی تقلید کرنا بالکل جائز نہیں۔ اسی طریقے سے امام محمد اور امام ابو یوسف کی بھی آپس میں نہ تقلید جائز ہے، نہ مسئلے میں اپنے استاذ کی تقلید جائز ہے۔ تو اصول خود امام اعظم نے بیان کیا ہے۔ اب امام اعظم نے جب خود کوئی اصول بیان کر لیا اور اسی اصول کو امام محمد نے فالو کیا، امام ابو یوسف نے فالو کیا، تو یہ دونوں اصول میں امام اعظم کے مقلد ہو گئے، سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے یہ دونوں مقلد ہیں، مسائل میں مقلد نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ غلط فہمی تیار کرنا یا لوگوں میں بیان کرنا کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ اگر اتنے مضبوط ہوتے تو ان کے شاگرد الگ کیوں راستہ اختیار کرتے، مطلب اس طریقے سے غیر مقلد عوام میں باتیں کر کے ان کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اصول جو ہے یہ مطلب ہمارے لیے، آپ کے لیے، خصوصاً غیر مقلد کی جو ہے نا وہ جواب دینے کے لیے آپ کو کام آئے گا کہ بھائی اگر اصول میں انہوں نے امام اعظم کو فالو کیا ہے تو یقیناً یہ مقلد کہلائیں گے، اور مسئلے میں چونکہ ان کو اختیار تھا، یہ خود مجتہد تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ خود مجتہد تھے تو کسی اور مجتہد کے مسئلے پر ان کو عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔ مزید کچھ اور بھی اعتراضات ہیں وہ بھی، اور تقلید واجب ہونے کی جو دلائل ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ تقلید جو ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ وہ قرآن پاک کی کون کون سی آیتیں ہیں، کس طریقے سے ہمارے اوپر تقلید واجب ہوتی ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں
کرنے کی کوشش کریں۔